السلام علیکم پاکستان، السلام علیکم انکل۔ کرنٹ افیئرس کے حوالے سے ویڈیوز ہم بنا رہے ہیں اور انکل کے ویوز جاننے کے لیے تاکہ انکل کی بصیرت سے فائدہ اٹھا سکیں ہم۔ سوال میرا یہ کہ انکل پونے 4 سال کی عمران خان کی حکومت رہی، انہوں نے کیا غلطیاں کی اور ان کی کیا سیاسی بصیرت رہی، اس کے اوپر تبصرہ کریں۔ جی انکل۔ اوکے طاہر، very nice to have you here again, and it's always a pleasure to attend my beloved nephew, who is like my son. Well Tahir, سوال اچھا ہے، کرنٹ افیئرس پہ بولنے میں مزہ بھی آتا ہے، آپ سے تو کافی گپ شپ ہوتی رہتی ہے، اور پاکستانیوں کے ساتھ بھی اور دوستوں کے ساتھ جو بھی آپ کے ہم عمر ہیں، جیسے بھی اپنے بچے ہیں۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے، پونے 4 سال عمران صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم موقع دیا تھا۔ جس لیول کے وہ ملک کے ہیرو تھے، اس میں یہ 4 چاند کیا ہزاروں چاند اور ہزاروں ستارے لگا سکتے تھے، لیکن ان کی سیاسی بصیرت نے، ان کی پولیٹیکل وزڈم نے ان کا قطعاً ساتھ نہیں دیا۔ یہ مردم شناس نہیں ہے جس قسم کا ٹولہ انہوں نے اپنے اطراف جمع کیا تھا، جی حضوری والا، اور عمران خان صاحب از our hero and whatever is there is the final word. That's not possible. آپ کو ایڈوائزر چاہیے، سمجھدار ایڈوائزر چاہیے، مشیر چاہیے، بے انتہا سمجھدار لوگ چاہیے۔ آپ نے یہ الٹا سیدھا ٹولہ جمع کیا چیپ پاپولیرٹی کے لیے۔ بھائی آپ کی ایک شان ہے، نیشنل ہیرو ہیں، آپ نے پاکستان کو ورلڈ کپ جتوایا کرکٹ کا، اس کا اعزاز آپ پہ جاتا ہے۔ آپ کی ایک پولیٹیکل اسٹرگل رہی ہے، آپ ملک کے ساتھ سنسیئر بھی ہو سکتے ہیں، آپ نے کام بھی کیا، سوشل کام بھی کیے، اس نے آپ کا ایک پروفائل بنایا، آپ نے اس پروفائل کا وہ فائدہ نہیں اٹھایا یا اس سے وہ استفادہ نہیں حاصل کیا جو اس کے آپ مستحق ہو سکتے تھے۔ بھائی آپ نے 22 سال کام کیا، آپ کی جو بھی اسٹرگل تھی وہ زیادہ تھی، کم تھی، صحیح تھی، غلط تھی، لیکن اس نے آپ کو اس کا پھل دیا تھا۔ آپ نے جو فیصلے کیے ہیں عمران صاحب گورنمنٹ میں آ کر، اور جس قسم کے لوگوں کی مشاورت پر آپ چلتے رہے ہیں، اس نے آپ کا کیا ہے ڈراپ سین۔ You have been thrown out in such a bad manner, vote of no confidence. It's an insult. It's not just throwing somebody away or taking somebody's position. It's a bad conduct in the assembly, what happened. But you, in 3 years and 7 or 8 months of your government, اردو میں واپس آ رہا ہوں، آپ نے اس کو اتنا غلط استعمال دیا، اور جو آپ نے سب سے غلط کام کیا ہے وہ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں، عمران صاحب کے دوست، عمران صاحب کے چاہنے والے سب کو یاد دلاتا چلوں کہ بھائی آپ نے یہ تکبر، عمران خان صاحب یہ آپ نے تکبر کہاں سے سیکھا؟ آپ لوگوں سے دل سے گلے کیوں نہیں ملتے؟ پبلک میں جا کے روڈ پہ بیٹھ کے کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ آپ گجر نالے میں اتر کے بیلچے سے کچرا کیوں نہیں اٹھاتے؟ یہ شان ہوتی ہے قومی لیڈر کی۔ وہ سارے مواقع اللہ نے آپ کو دیے تھے، آپ نے ان عظیم مواقعوں کو، جس کا نام ہے عاجزی، جو ہمارے حضور نے اور ہمارے پیارے خلیفہ حضرت عمر فاروق نے آپ کو سکھایا، آپ نے ان دونوں عظیم انسانوں کی تعلیم سے کیا سیکھا؟ غرور سیکھا۔ فرعون وغیرہ تو نہیں تھے آپ کے استاد، تو آپ نے غرور کہاں سے حاصل کیا؟ اس نے آپ کو ڈبو دیا عمران خان صاحب۔ یہ آپ کے بارے میں پہلے بھی بتایا گیا، جب آپ ینگ ہوتے تھے اس زمانے میں بتایا گیا، جب آپ مڈل ایج میں آئے اس زمانے میں بتایا گیا۔ یہ کامنٹری آپ کے بات چلتی رہی کہ بھائی یہ بڑا ضدی اور متکبر اور تدبر والا آدمی، متکبر والا آدمی۔ یار تکبر صرف خدائے ذوالجلال پر اچھا لگتا ہے، کیونکہ وہ سب کا مالک ہے، بادشاہ ہے، جو مرضی ہے کر دے۔ ہم سب اس کی حقیقتیں، ہم سب اس کی مخلوق ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے کر و فر اور جلال کے سامنے۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں خدا تعالیٰ تکبر کرنے والا، کہہ سکتا ہے۔
اس کی شان، آمین سما۔ تو بھائی صاحب آپ نے پولیٹیکل اسٹنٹ اتنے گندے طور پہ استعمال کیے اپوزیشن لیڈرز کے بارے میں، آپ نے ان کی ایسی تیسی کری، ان کی دھجیاں اڑا دی، دنیا میں اڑا دی، ملک میں اڑا دی، صوبوں میں اڑا دی، فیملیوں میں اڑا دی، دوستوں میں اڑا دی، پرائیویٹ میٹنگ میں اڑا دی۔ بھئی آپ کا اتنا کیا بیٹھتا، حکومت تو آپ کو مل گئی تھی، اپنے کام سے کام رکھتے، کام کرتے، ٹھیک ہے، کیسز چل رہے تھے، چلتے رہتے، کوئی بری ہو گیا، کوئی جیل چلا گیا، کسی نے پیسے دے دیے، کسی نے نہیں دیے، کوئی بھاگ گیا۔ بھائی دنیا ہماری اسی طریقے کی، اگر دنیا میں خالی صوفی اور مذہبی لوگ ہوتے تو آج کوئی چور نہیں ہوتا اور سعودی عرب میں کسی کے ہاتھ نہیں کٹتے، ٹھیک ہے، اور کسی کو گولی نہیں ماری جاتی کسی عورت سے زیادتی کرنے۔ یہ خرابیاں، خرافات آپ کی اس دنیا کا حصہ ہے، اس کو واضح کروں ہر بندے کے لیے، جو بھی سن رہا ہے، جو بھی میرے ویورز ہیں اور جو بھی آپ کی پارٹی ہے، میں کسی غلط چیز کو آگے نہیں پھیلاتا، اس لیے اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ ان تمام چیزوں میں خلاف ہوں، کرپشن کے خلاف ہوں، کسی کے ساتھ زیادتی کے، اور جھوٹ اور یو ٹرن، اس سے بھی سخت اختلاف ہے۔ آپ نے دبا کے تقریریں کی، مقرر بننے کی کوشش کی، جو آپ کا کراؤڈ ہے آپ کو پتہ ہے انگوٹھا چھاپ ہے، جذباتی لوگ ہیں، نالائق لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، کوئی تعلیم نہیں ہے، کوئی کیپیسٹی نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، کوئی مطالعہ نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں ہے، یہ آپ کی پبلک ہے۔ اس سے آپ نے ووٹ لے لیا تو میرے حساب سے آپ نے کیا کمال کر لیا بھائی، ان سے تو ووٹ کوئی بھی لے سکتا ہے، اس میں سے ایک آپ ہو گئے، آپ کے مقدر میں آ گئے، آپ پرائم منسٹر بن گئے۔ لیکن آپ نے اپوزیشن کے جو پارلیمنٹیرین ہیں، جن کا کیریئر رہا ہے اس ملک میں، جن کا ایک مقام ہے دنیا میں، آپ نے انہیں کتے بلیوں اور چوہوں کی طرح درجہ دے کے ان کی تہذیب کیوں کی؟ ٹھیک ہے، ان پہ کیسز تھے، کیسز چلاؤ، ان کو جیل میں ڈالنا ہے جیل میں ڈالو، کیسز کو پروف کرو۔ لیکن آپ کا یہ غرور، یہ تکبر کہ آپ کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، اور یہ جو ہے چھی چھو والے لوگ ہیں، گندے لوگ ہیں، میلے لوگ ہیں، کرپشن والے۔ بھائی صاحب آپ نے اپنے حضور پاک سے کچھ بھی نہیں سیکھا، کیوں نہیں سیکھا؟ عاجزی، ایمانداری، معاف کرنے کا عمل، صلح فہمی کا عمل۔ آپ نے اپوزیشن سے دوستی کرنی تھی، انہیں کانفیڈنس میں لینا تھا۔ آج یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ کے پاس نہیں ہوتا، آج آپ حکومت کر رہے ہوتے اس ملک میں۔ یہ آپ کی ہیں خطرناک غلطی ہیں، اور باہر جا کے جو آپ نے یہ، جسے میں کہوں گا بڑکیے، جو آپ نے ہماری اقوام متحدہ میں، رشیا میں، ادھر ادھر جو تقریریں کرتے رہے آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ دنیا دوربین سے دیکھ رہی ہے پاکستان کے حالات۔ آپ کا شہر گندا، آپ کی گلیاں گندی، آپ کے آفیسز گندے، روڈ پہ بدبو آ رہی ہے، لوگ روڈ پہ میلے لباس پہن کے کھانے کھا رہے ہیں، چہروں پہ 12 بجے ہوئے لانتی نظر آ رہے ہیں۔ یہ آپ کی مخلوق ہے، یہ آپ کی رعایا ہے، ان کو نہیں پتا آپ کا کیا حال ہے، آپ کے ملک کا کیا حال ہے۔ آپ بڑے طور سے گئے ہوئے ہیں، جناب گارڈ آف آنر لے رہے ہیں، اور جناب روس میں ثالثی کا رول انجام دے رہے ہیں۔ اور بھائی اپنے ملک کے پہلے آپ حالات سمجھتے ہیں، آپ نے تو اپنی پارٹی کی حکومت میں جڑیں تک نہیں بنائے، آپ کو مکھی کی طرح نکال کے پھینک دیا گیا۔ آپ کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف کو اچکن جو بنی ہے وہ تجھے مبارک نہیں ہوگی، تو نہیں پہن سکے گا۔ یار تم اتنی بڑی بڑی خرافات بک دیتے ہو، بری باتیں کر دیتے ہو، اور بعد میں تمہیں اس پوری چیز کو نگلنا پڑتا ہے۔ یہ آپ کی تدبری ہے، یہ آپ کی پولیٹیکل میچورٹی ہے۔ Wake up, Imran Khan, and right now what you should do is stop all this jalsa julus. Let the other government do what they are doing for the welfare of the public. People need relief and release without any repercussion and without any ihtijaj. My sincere advice to you, my dear Imran Khan, I'm using the word dear, I have nothing against you, nothing. What I would love, stop it. Just let it be, and I favor as fast as soon the election should come, and show your strength again in the election. گھوڑا میدان سامنے، اس کا انتظار کر لیں،
اور ملک کو اللہ تعالیٰ افراتفری سے بچائے. آپ کے لیے بھی یہی بچائے، آپ کے لیے بھی یہی مشورہ ہے بھائی صاحب، اور ہمارے شہباز شریف صاحب اور ان کی کیبنٹ کے لیے بھی کہ ایسے کوئی بیانات نہیں دیں، ایسا کوئی اشتعال نہ پھیلائیں، ایسی کوئی سختی نہیں کریں عمران صاحب کے پارٹی کے لوگوں پر. وہ ایک غلط عمل ہوگا، وہ احتساب کا عمل جاری رہے، لیکن آپ نے بھی یہ خیال رکھنا ہے، آپ نے ان کو بھی ریلیف دینا ہے. بھائی آرام سے حکومت چلاؤ، محبت سے چلاؤ، امن سے چلاؤ، اللہ آپ کو مبارک کرے. پاکستان کے غریب لوگوں کی اس کی سخت ضرورت ہے. آپ کی محنت کارآمد ہو جائے، آپ کے جو بھی تعلقات ہیں دوسرے ممالک سے کچھ مدد مل جائے پاکستان کو، پاکستان کھڑا ہو جائے، دوبارہ لوگوں کو ریلیف مل جائے. آمین ثم آمین. پاکستان زندہ باد. یہ مشورے دے سکتا ہوں، آگے پھر کبھی اس پہ بات ہوگی. خدا